بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ جیسے آپ کو موضوع دیکھ رہے ہیں مولا علیہ السلام اور ہم مولا کائنات کی زندگی میں دیکھتے ہیں جس حد تک یہ ہماری معرفت ہے، تو وہی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مشہور فریاد کنا ہے، ان کی خاموشی دیکھ کر دل ڈرنے لگتا ہے، ان کی باتیں سن کر دل میں درد سمجھتا ہے، کیونکہ یہ وہی علی علیہ السلام جنہوں نے مدتوں تلوار چلائی، جنگیں کی، قربانیاں دی، اور اس کے بعد جب اپنی بے پناہ کوشش اور قربانیوں سے ایک جدید معاشرے کی بنیاد ڈالی، لوگوں کو ایک نئی زندگی دی اور اپنے مشن میں کامیاب ہوئے، تو خود ساتھیوں میں تنہا ہو گئے، خود اپنے ہی لوگوں میں اجنبی۔ صرف یہی نہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں شہر میں سے باہر نکلتے ہیں اور کسی صحرا میں کہ کسی کنویں میں منہ ڈال کر حال دل کے آنسو بہاتے ہیں اور پھر خاموشی سے اجنبیوں میں آ جاتے ہیں۔ اتنے سارے اصحاب، مدینہ کی اتنی بڑی آبادی، اتنے بہت سے لوگ، آنا جانا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے، لیکن کوئی بھی نہیں جو مولا کائنات علیہ السلام سے مانوس یا جس سے وہ مانوس ہو سکے، کوئی ان کی سطح کا نہیں کہ اس سے اپنا درد دل کہہ سکے، کچھ نہ سکے کوئی دل کی بات کہہ سکے، کوئی سننے والا نہیں، کوئی مونس نہیں۔ مدینہ اپنا وہ شہر، اپنا وہ معاشرہ، وہ سماج جو خود انہوں نے بنایا، ان کی کوشش سے وجود میں آیا، کوئی غمخوار نہیں، کوئی اپنا نہیں۔ اندھیری رات میں شہر سے باہر صحراؤں میں چلتے جاتے ہیں تو انہیں کوئی نہ قریب سے آ کے دیکھے۔ سب سے بڑی مصیبت کسی انسان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ پست اور نادان اشخاص اپنی تنگ نظری میں، پست فطری اور گناہوں اور ذلتوں سے آلودہ ذہن ہونے کی وجہ سے اس کی عظمت کو، منزلت کو اور اس کی شخصیت کو نہ صرف یہ کہ نہ سمجھ سکے بلکہ کم سمجھے۔ ایسی عظیم شخصیتیں ان حالات میں یہ سوچتی رہتی ہیں کہ کاش یہ لوگ، یہ ذہن، یہ نظریں، یہ بظاہر زندہ انسان، یہ چلتی پھرتی مخلوق اسے دیکھے، اسے پرکھے، غور کرے، سمجھے، پہچانے۔ کسی لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے کہ شیر دن میں نہیں روتا، لومڑیوں کے سامنے، بھیڑیوں کے سامنے، عام جانوروں کے سامنے شیر آنسو نہیں بہاتا، ان کے سامنے اپنے وقار کو، اپنی عظمت کو خاموشی کی چادر میں لپیٹے رہتا ہے، اپنے ناقابل برداشت درد کو بھی چھپائے رہتا ہے۔ لیکن جب رات کی تاریکی پھیل جاتی ہے، جب اندھیرا ساری کائنات پر چھا جاتا ہے، تو وہ تنہا، اس وقت صبر کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، تو اندھیری رات میں وہ جنگلوں، صحراؤں میں ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو چلا جاتا ہے، جس میں لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہیں، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی فکر ان کے لیے باعث بیداری نہیں۔ اس وقت یہ تنہا جو پوری کائنات اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، سب اس کے لیے اجنبی ہے۔ اگر اس کا کوئی ساتھی ہے، کوئی غمخوار ہے، کوئی ہمدم ہے، تو صرف اور صرف اس کا احساس ذمہ داری جو اسے معاشرے سے نچوڑتی ہے، اس کی امامت جو لوگوں سے ملنے پر مجبور کرتی ہے، ورنہ جب وہ اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے تو پھر وہی نظر آتا ہے
یہ تنہا پھر تنہائی کی تلاش کرتا، پھر آبادیوں سے دور، ان اجنبیوں سے دور، بہت دور، کسی تاریک کنویں میں منہ ڈال کر اپنا حال دل کہتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی یہ فریاد، اس کی یہ سرد آہیں کسی پست فطرت اور کم ظرف کانوں تک نہ پہنچے، کوئی کوہتا نظر اسے دیکھ نہ سکے۔ یہ سرد آہیں کیوں، اس کی یہ سرسبتی ہوئی آواز کیوں؟ افسوس یہ سرد آہیں سب اس کے لیے عقد لاجنل ہے، یہ سسکیاں سب کے لیے معمر ہے، حتیٰ کہ ان کے چاہنے والے، ان کے شیعہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیوں۔ کیا اس لیے کہ خلافت چھن گئی؟ کیا اس لیے کہ فدا کا باغ غصب کر لیا گیا؟ کیا اس لیے کہ منصب کسی اور نے چھین لیا، آج تخت پہ کوئی اور بیٹھا ہے؟ کیا اس لیے اس کی منزلت کو، یا اس کے لیے، یا خدا جانے کیا وجہ ہے؟ ایک تنہا روح اس دنیا میں جو اس کے لیے اجنبی ہے، اس معاشرے میں جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ اپنے کو ان سطح پر نہیں لا سکتا، وہ سطح جو جہالت کی سطح ہے، وہ سطح جو قبائلی نظام کی پیداوار ہے، وہ سطح جس میں لوگ اپنے نسب کو پیارا کیے بیٹھے، وہ سطح جہاں ہر شخص صرف خود کو دیکھتا، وہ اپنی اس بلند بالا منزل سے اس قدر نیچے نہیں اتر سکتا کہ اس کی صاف نظر آئے، خود خواہشوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو لوٹ مار کو ایمان بنائے ہوئے ہیں، وہ جو دنیا میں غرق ہوئے جا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس سطح پر ہرگز نہیں لا سکتے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیوا نظر آ رہے ہیں، اس لیے وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام اس طرح احساس تنہائی کر رہے ہیں جیسے کہ انسانیت تنہائی محسوس کرتی ہے، جس طرح مختلف نظریات نے اس کو بیان کیا ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس احساس تنہائی کے بارے میں، اگر تمام مذاہب نہیں تو اکثر مذاہب اس کے معتقد نظر آئیں گے، اور دین و مذہب سے بیگانہ سارتر بھی یہی کہتا ہے کہ وہ انسان کو ایک الگ، ایک جدا مخلوق، ماہیت اور بعد ان کا وجود سوائے انسان کے، کیونکہ یہاں اس کے برعکس ہے، پہلے اس کا وجود بعد میں ماہیت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارتر جو خدا اور مذہب پر ایمان نہیں رکھتا، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ انسان ایک ایسا عنصر ہے جو پوری مادی کائنات سے جدا ہے، اجنبی اور بیگانہ، اور انسان حیوانیت اور خواہشات سے جو اس کی فطرت سے ملے ہیں جس رفتار سے دور ہوتا جاتا ہے، وہ تنہا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ صرف جب انسان رہ جاتا ہے تو سب سے الگ، سب سے جدا ہے، اور مولا کائنات علی امیر المومنین علیہ السلام ایک انسان مطلق ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام انسانیت کی پوری تاریخ ایک ایسی شخصیت ہے جس میں مختلف متضاد چیزیں جمع ہو گئی۔ کبھی وہ ایک عام مزدور کی طرح نظر آتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بازوؤں سے مٹی کھود رہے ہیں، تپش ہوتی ہوئی جھل چلاتی دھوپ میں، مگر وہ کام میں مشغول ہے۔ پھر کبھی فلسفی کے روپ میں سوچتے نظر آتے ہیں، کبھی اپنے خالق کی یاد میں کسی پہنچے ہوئے عارف کی طرح دریائے معرفت میں غوطہ زد، تو کبھی بہادر جنگجو کی طرح تلوار لے کر میدان نظر آتے ہیں، کبھی ایک سیاستدان کی طرح ملک و قوم کی رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں، تو کبھی معلم اخلاق، فضائل، انسانی کا سرچشمہ نظر آتے ہیں۔ وہاں باپ بھی ہے، وفادار دوست بھی ہے، بے مثال شوہر بھی ہے، پھر ایسے کمالات والا انسان اتنی بلند سطح والی شخصیت کو اتنے پست فطرت انسانوں کے درمیان اجنبیت ہی محسوس کرنا چاہیے۔
ایک ایسا انسان اپنے معاشرے میں اپنے ان ساتھیوں کے درمیان جو مدتوں اس کے ساتھ میدان جنگ میں رہے، وہ ساتھی جو بظاہر ایک ہی مقصد کے لیے کوشاں تھے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معرکے میں شریک تھے، وہی ساتھی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے، جن پر یہ لیکن جنہوں نے اعتقاد و ایمان کی منزل میں پہنچ کر بھی اپنی پرانی روایت کو نہ بھلایا نہیں، اپنے قوم، قبیلوں اور نسب کو نہیں چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کے ساتھ ساتھ اپنی قبائلی زندگی کو ذہن سے ہٹا نہیں سکے، اپنی خود خوابیوں سے الگ نہیں ہو سکے، پچھلی زندگی اس کے ساتھ کو پوری طرح سے محو نہیں کر سکے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح خلوص و احسان مطلق کے منظر تک نہیں پہنچے۔ مولا کائنات امیر المومنین ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے انہی ساتھیوں کے درمیان اجنبی ہے، تنہا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ دار ہونے کے جرم میں مبتلا ہے، کیونکہ قبائلی عربوں کے معاشرے میں اسلام سے زیادہ قبیلے کی اہمیت ہے، نسب حسب کی اہمیت ہے۔ ابھی یہ معاشرہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ پیغمبر بھی بنی ہاشم میں سے ہو اور اس کا جانشین بھی اسی ہی بنی ہاشم میں سے۔ اس طرح تو بنی تیمیہ، بنی عدی، بنی زہرہ کچھ نہ رہ جائیں گے، بلکہ رفتہ رفتہ تمیم، عدی اور زہرہ سب مٹ جائیں گے۔ اس اہم نقطے کو کوئی مورخ یا سماجیات کا ماہر نہیں سمجھ سکتا، اس لیے مولا کائنات کی تنہائی کا باعث ان کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی ہے۔ اگر وہ آج ان کے خاندان میں نہ ہوتے تو شاید اتنی مخالفت نہ ہوتی۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کو مدینے کے معاشرے سے کوئی ربط نہ تھا، لیکن حق کے لیے جو معرکے کیے تھے، تکلیفیں اٹھائی تھی، رنج و مصائب جھیلے تھے، آج وہی تلوار، وہی جنگیں، وہی معرکے ان سب کو الگ کرنے پر تلے ہیں۔ اس لیے آج بھی مدینہ میں تنہا ہے، اور اس سے بڑی مصیبت تکلیف میں بات یہ ہے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے چاہنے والوں کے درمیان تنہا، اپنے اس قوم کے درمیان جس نے اپنی پوری محبت، الفت، تاریخ، تعلیم سب ان کے سپرد کر دی، اسی قوم میں علی علیہ الصلوۃ والسلام تنہا، کیونکہ ان کو عظیم شخصیت سمجھ کر ایک زبردست رہبر کی طرح سے ان کی پرستش تو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، ان کا غم کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کی خاموشی کیوں ہے۔ ہماری زبان میں ابھی تک اس نہج البلاغہ کا وجود نہیں ہے جس کو عام طور پر لوگ پرکھیں، اور نہج الاسرار کو تو لوگ اٹھاتے ہی نہیں، کیونکہ اس کو اٹھانے پر ہی غلو کے فتوے لگنا شروع ہو جاتے۔ تنہائی اس کے سوا اور کیا ہے کہ آج آپ کو معمولی سے معمولی مصنفین کی وہ کتابیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہر جگہ مل جائیں گی، لیکن افسوس مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم کتاب جس میں ان کے 1000 سال گزر گئے، ان کے خطبات کچھ جمع کیے، آج تک ہاتھوں کی زینت نہ بن سکی، دماغوں پر نہ چھا سکی، ذہنوں میں نہ اتر سکی۔ ابھی تک وہ قوم جس نے پورے طور سے اپنے کو علی کا پرستار کر دیا، جس کے خون کا قطرہ قطرہ ان کی راہ میں بہنے کے لیے تڑپ رہا ہے، وہی قوم ان کی باتوں سے واقف ہے، ان کے کلمات سے ناشنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مولا کائنات علیہ السلام اتنی مداح و ستائش کے باوجود نااشنا۔ مولا کائنات علیہ السلام کو دو طرح کی تکلیفیں اٹھانی، ایک وہ زخم جو آپ نے اپنے شہر میں ابن ملجم کی تلوار سے محسوس کیا، اور دوسرا وہ زخم جو آپ کو رات کی تاریکی آبادی سے دور لے جاتا ہے، صحراؤں میں لے جاتا ہے اور آنسو بہانے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن ہم صرف اس زخم پر آنسو بہاتے ہیں جو ابن ملجم کی تلوار سے پہنچا تھا، جبکہ وہ اصل میں مولا کائنات علیہ السلام کا زخم نہیں۔ زخم تو وہ ہے جس نے ان کو آنسو بہانے پر مجبور کر دیا، جس نے انہیں معاشرے سے دور کر دیا،
اور وہ ان کی تنہائی ہے کہ ہم ان کو نہ پہچان سکے، ان کی باتوں پر غور نہ کر سکے۔ آئیے اب زخم و تنہائی کو سمجھیں کہ افسوس کے تلوار کے زخم کو تو مولا کائنات نے محسوس ہی نہیں کیے، اور ہم مولا کائنات کے زخم تنہائی کو محسوس کریں۔ تو لہٰذا یہ ایک نیا چینل شروع کرنے کی وجہ ہے کہ ہم مولا کائنات کے ان خطبات پر غور کریں جن خطبات کو جب پڑھا گیا تو غیروں نے رافضی ہونے کا الزام لگایا اور لوگوں سے دور کرنے کی کوشش۔ جب اپنوں میں پڑھا گیا تو اپنوں نے غالی، غلو، نصیری کے فتوے لگانا شروع کیے تاکہ زبانوں کو خاموش کیا جائے۔ کبھی خبر واحد کہہ کر چھپایا گیا تو کبھی اسناد کے جھگڑے میں اس کو چھپایا گیا، کبھی یہ کہہ کر زبانیں خاموش کرنے کی کوشش کی گئی کہ ابھی آپ کو اس بات کی سمجھ ہے، اس کے لیے جی فلاں 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 علم چاہیے، فلاں فلاں کا علم ہو، لغت ہو، تشریح ہو، تفصیل ہو، علم الکلام ہو، علم الحدیث ہو، تب جا کے آپ کو کچھ سمجھ۔ لیکن مولا کائنات کے کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ کہنا کیا چاہتے، ان کے جو خطبات ہم تک پہنچے کس طرح پہنچے، جس طرح بھی پہنچے۔ کیا مولا اپنے اسرار عام مجمع میں بیٹھ کے بتائیں گے کہ جب سب سنے؟ کہ مولا اپنے ایک الگ سے حجرے میں کسی صحرا میں بیٹھ کر اپنے کسی خاص اصحاب کو، کسی خاص دوست کو، کسی خاص شخص کو بتائیں؟ لہذا خبر واحد کہہ کر ان خطبات کو روکا نہیں جا سکتا۔ اب انشاءاللہ تعالی مولا کے ان خطبات کو جن کے لوگوں نے یہ کہہ کر رد کیا ہوا، ان کی اسناد میں مسئلے ہیں، خبر واحد ہے یا یہ کلام غلو پر مبنی ہے، لہذا ایسے ہی ہم کلام پر غور و فکر کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ اور دوست بھی شامل ہوں گے جو اس میں مزید ہمارا تعاون کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی وہ غلو کے بارے میں، غلو ہے کیا اصل میں، کس طرح غلو کو موڑ کر مولا علی کے خطبات پر ایک تالا لگایا گیا تاکہ نہ پڑھا جائے، اور جو پڑھے اس کے اوپر غلو کے فتوے لگائے جائیں، غالی کہا جائے، نصیری کہا جائے تاکہ اس کی کوئی سنے نہ۔ لہٰذا پہلے اسی لفظ کی تشریح کی جائے گی، بتایا جائے گا یہ لفظ ہے کہ مولا علی صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ Salam